لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। معزز سامعین،
اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ بعض صحابیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان تمام احکامات میں مردوں کو خطاب کیا ہے اللہ نے، ہم عورتوں کو خطاب نہیں کیا۔ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھلائی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات یہ نازل فرمائی، اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ براہ راست عورتوں کو بھی خطاب ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقبول بننے کے لیے اور اللہ کے ہاں اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا مستحق بننے کے لیے ان صفات کو جو مرد جو عورتیں اپنا لے گی وہ اللہ کے ہاں کامیاب بھی ہو جائے گی، ان کو اجر عظیم بھی ملے گا۔ تو ان صفات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے مرد، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، جو بھی مرد و عورت میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں گے، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، اپنے باطن میں بھی اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنے والے جو مرد اور عورتیں ہوں گی، والقانتین والقانتات، قناعت اختیار کرنے والے مرد، قناعت اختیار کرنے والی عورتیں، اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے فیصلہ ہوا، اللہ نے جو کچھ ان کے لیے عطا کیا اسی پر راضی رہنے والے، اللہ کی تقسیم پہ خوش ہونے والے، تھوڑی روزی ملی تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے مرد اور عورتیں، زیادہ ملی تب بھی اللہ کا شکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والے مرد اور عورتیں، فرمایا قناعت کی زندگی اختیار کرنے والی عورتیں، قناعت کی زندگی اختیار کرنے والے مرد، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والمتصدقین والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں،
والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے دل کو جھکانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں، تمام خواہشات کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، جن عورتوں میں یہ صفات پائی جائے گی، جن مردوں کے اندر یہ صفات پائی جائے گی، اعلان خدا بندی ہوتا ہے اعد اللہ لہم مغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کو تیار کر دیا۔ ان صفات کو تم اپنانے والے بن جاؤ، ان صفات کو اپنے اندر تم پیدا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ فرماتا ہے صرف مغفرت نہیں بلکہ میں خدا ان صفات والوں کو اجر عظیم عطا کرنے والا ہوں۔ تو میاں یہ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، جیسے ہی طور مقام پہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ تم مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال اختیار کرنے والا ہوگا، فرمایا میں دنیا کی زندگی ان کے لیے رات و آرام کی بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے سوال کرنے والیوں، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لو، اللہ کی فرما برداری والی لین اختیار کرنے والی بن جاؤ، اپنے باطن کو اللہ کے سامنے جھکانے والی بن جاؤ، قناعت والی زندگی اختیار کرنے والی بن جاؤ، سچ بولنے والی بن جاؤ، صدقہ خیرات کرنے والی بن جاؤ، صبر کرنے والی تم بن جاؤ، اللہ کے ہاں ذکر کرنے والی تم بن جاؤ، اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والی تم بن جاؤ۔ اللہ جل شانہ تمہیں دنیا اور آخرت میں مغفرت کا مقام بھی دے گا، اجر عظیم بھی عطا کر دے گا۔ تو جہاں پر مردوں کو ان نیک اعمال کو اپنانے کی ضرورت، وہاں پر عورتوں کو خطاب ہے کہ تم بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرو۔ انسانی معاشرہ یہ تشکیل پایا ہے مرد اور عورت سے، مردوں کا بھی ان صفات کو اپنانا ضروری ہے اور عورتوں کا بھی ان صفات کو اپنانا ضروری ہے۔ نیک اعمال مردوں کے لیے بھی ہیں، نیک اعمال عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جب یہ نیک اعمال اپنانے والے مرد ہو جائیں گے، نیک اعمال کو اختیار کرنے والی عورتیں ہو جائیں گی، تو معاشرہ ویسا بن جائے گا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے۔
مردوں کے حقوق کا بھی تحفظ تھا، عورتوں کے حقوق کا بھی تحفظ تھا، اس لیے کہ جب مرد بھی اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والے بن جائیں گے، عورتیں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے والی بن جائیں گی، تو پھر معاشرے میں امن ہوگا، معاشرے میں کسی کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ زندگیوں سے چین اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او میاں دلوں کا اطمینان اور سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تم اللہ کی یاد کو چھوڑ بیٹھو گے، جب اللہ کو یاد کرنے والے نہ رہو گے، جب اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں نہ رہیں گی، جب اللہ کا نام زبانوں پہ لانے والے نہ مرد ہوں گے نہ عورتیں ہوں گی، اللہ جل شانہ دل کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا کرتا ہے۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ سکون والی زندگی مل جائے، اللہ کا ذکر اپنانا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ آج ہمارے گھروں میں خواتین اللہ کا ذکر کرنے والی نہ رہی، آج ہمارے گھروں میں خواتین اللہ کا قرآن پڑھنے والی نہ رہی۔ کبھی مسلم معاشرے میں گھروں کے اندر تعلیم کی فضا ہوا کرتی تھی، آج ہماری خواتین و مرد اسلامی احکامات سے جاہل ہو گئے، آج پاکی نہ پاکی کے مسائل کا علم نہ رہا، آج کلمہ طیبہ سے ہی پڑھنے والے نہ رہے، آج اللہ کے احکامات کو جاننے کا جذبہ نہ رہا۔ اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھو، اسلام کی تعلیمات کو سمجھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ نے عورت کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ آج ہمارے مرد حضرات عورتوں کو دینی تعلیم دینے کو تیار نہیں، آج عورتیں اللہ کا دین سیکھنے کو تیار نہیں۔ آؤ اللہ کے احکامات کو سیکھو تو صحیح، اللہ کے احکامات کو پڑھو تو صحیح، اللہ کے احکامات کے قریب تو آ کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے اللہ نے ان عورتوں کو معاشرے میں کیا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر پڑھے، بغیر اپنا مرتبہ اور مقام جانے، آج زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں جو انسان کو اور خواتین کو کفر تک لے جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مرد اور عورتوں کو بہتر زندگی بنانے کی تعلیمات دی ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے خاص طور پہ عورتوں کے لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھر کی چار دیواری میں رہا کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اسلام آنے سے پہلے جو برتاؤ عورت کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اللہ فرماتا ہے اب اس برتاؤ کی میں خدا تمہیں اجازت نہیں دیتا۔
اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو دین اسلام دیا اس میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی نازل کیا، عورتوں کو عزت کا مقام دیا، عورتوں کے مرتبے اور مقام کو سمجھا دیا، عورتوں کو معاشرے میں رہنے کا حق دیا۔ زمانہ جاہلیت کو دیکھو تو صحیح، عورت کو جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اس پر جو ہے وہ طرح طرح کا جبر کیا جاتا تھا، طلاق 100 طلاقیں اس کو دی جاتی، جب عدت ختم ہونے کے قریب آتی پھر طلاق دے کر گھر کی کوٹھڑی میں اس کو ڈال دیا جاتا۔ عورت کے ناپاکی کے دن آتے اس کو علیحدہ جگہ پہ ڈال دیا جاتا، اس کے برتن الگ ہوتے، بستر الگ ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں الگ ہوتی، کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے کر عورت پہ بہت بڑا کرم کیا، عورت نے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ او میاں، عورت جو ہے وہ نفرت کی چیز نہیں بلکہ یہ تو دل کے قریب کرنے کی چیز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکی پیدا ہو جاتی، ماتھے کے تریور بدل جایا کرتے، بچیوں کو معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا، عورت کو جینے کا حق نہ تھا، عورت کو معاشرہ جینے کا حق دینے کو تیار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرما کر عورتوں کو زندگی عطا کر دی، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صحابہ کو بتا دیجئے گا ایسا کے بعد اگر کسی نے کسی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، میں خدا خود ان کی طرف سے مقدمہ لڑنے والا ہوگا، اعلان خدا بندی ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کا دربار لگا ہوگا، اللہ کی عدالت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بلائے گا زندہ دفن کی ہوئی بچیوں کو، فرمائے گا، اللہ پوچھے گا بتاؤ نا تمہیں کس جرم کی وجہ سے زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا؟ تو ان کا مقدمہ لڑنے والا اللہ ہوگا۔ یہ احکامات دے کر اللہ نے عورت کو معاشرے میں جینے کا حق دیا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو معاشرے میں جینے کا حق دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے احکامات دے کر عورت کو عزت عطا کر دی، ورنہ اس وقت ماں اور بیٹی میں کوئی تمیز کرنے کو تیار نہ تھا۔ باپ کا انتقال ہو جاتا، بیٹا ماں سے نکاح کر لیا کرتا، بہنوں سے نکاح ہوا کرتے تھے، بیٹیوں سے نکاح ہوا کرتے تھے، اس وقت ان کے مرتبے اور مقام کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے، فرمایا او میاں چوتھے سپارے کی آخری آیت پڑھ کر دیکھو، اعلان خدا بندی ہوتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اے لوگوں اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا، اللہ نے تم پر تمہاری عورتوں کو تمہاری بیٹیوں کو حرام کر دیا، اللہ نے عورت کو ماں کے روپ میں وہ درجہ دیا۔ معاشرے کے اندر اس کائنات میں کوئی مذہب بھی عورت کو وہ درجہ دینے کو تیار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیٹی کے روپ میں پیش کیا، وہ مرتبہ اور مقام دیا، اس وقت کے معاشرے میں کوئی ان کو وہ مرتبہ اور مقام دینے کو تیار نہ تھا۔ اللہ نے عورت کو بیوی کے روپ میں پیش کیا، وہ مرتبہ
مرتبہ اور مقام دینے کو تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے روح میں پیش کر کے حکم دے دیا کہ او میاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، میں خدا تمہیں حکم کرتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو، اگر تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے ماں کے پاؤں کے نیچے تم جنت کو تلاش کرو۔ بیٹی کا نمبر آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جو 3 بچیوں کی پرورش کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے گا، بالغ ہونے پر ان کی شادی کا اہتمام کر دے گا، میں محمد رسول اللہ اعلان کرتا ہوں کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے ہاتھ 2 بچیاں ہوں، فرمایا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو، فرمایا ہاں، ایک بیٹی کی پرورش کرنے والے کو بھی اللہ کو مرتبہ اور مقام عطا کرے گا۔ یہ بچیاں بیٹی کے روپ میں کل قیامت والے دن والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی تک اللہ والے نہ بنے تھے، توبہ طیب نہ ہوئے تھے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کر دی جس سے بہت پیار کیا کرتے تھے، جس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ادھر بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، مالک ابن دینار بے چین رہنے لگتے ہیں، بیٹی کی جدائی میں بے چینی چھا گئی، پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھا میدان معاشر برپا ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ لگا ہوا ہے، میں نے دوڑنا شروع کر دیا، سانپ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، میں جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے پہاڑوں کا رخ کرتا ہوں، سانپ میرے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اتنے میں نے چند بچیوں کو دیکھا جو ایک ٹیلے پہ کھیل رہی تھی، ان بچیوں میں میری بیٹی بھی تھی۔ میری نگاہ جب اس پہ پڑی، میری بیٹی نے جب مجھے دیکھا وہ دوڑ کر میرے قریب آتی ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس سانپ کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ سانپ واپس چلا جاتا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں پسینوں پسینے ہوں، میں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں، یہ کیا بنا، یہ کیا ہوا۔ ادھر جو ہے وہ خواب دیکھا، بیٹی سے پوچھا او میری بیٹی یہ کیا ماجرا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ سانپ کیسا تھا؟ وہ فرمانے لگی ابا جان یہ آپ کے برے اعمال ہیں جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ادھر مالک ابن دینار پوچھتے ہیں او بیٹا تم ان بچیوں کے ساتھ کہاں پہ کھیل رہی تھی؟ فرمانے لگی اے میرے ابا اللہ تعالیٰ نے ہم بچیوں کو جو بچپن میں فوت ہو جاتی ہیں، جو نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا ہے کہ وہ جنت کے ٹیلوں پہ کھیلا کرتی ہیں۔ معراج والی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، بیت المعمور کے ساتھ ایک لگائے ہوئے ہیں، بہت سے بچے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نابالغ بچے ہیں جو دنیا میں نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جمع کر دیا۔
حدیثوں میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یہی بچی اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو جائے گی، اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگے گی۔ اللہ جل جلالہ فرمائے گا اے جھگڑالو بچی کیا کہتی ہے؟ وہ عرض کرے گی اے میرے اللہ میرے والدین کی ابھی تک مغفرت اور بخشش نہ ہو سکی۔ اللہ فرمائے گا جا ان کو جنت میں لے جا۔ یہ بچیوں کی صورت میں اللہ نے عورت کو مرتبہ اور مقام کو دیا کہ یہ اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اگر بیوی کے روپ میں آئے تو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احکامات بتائے، جہاں پہ اور تعلیمات کا ذکر ہوا، وہاں پہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا اے میرے صحابہ عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر میں بھی عورتوں کے حقوق کو بتا کر جا رہے ہیں۔ آج ان عورتوں کو کیا ہو گیا جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیم کو پڑھا نہیں، اللہ کے احکامات کو پڑھا نہیں، اپنا مرتبہ اور مقام انہوں نے پہچانا نہیں۔ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام دیا؟ اللہ نے ان کو گھر کی ملکہ بنایا، گھر کی شہزادی بنایا، لوگوں کے مردوں کے لیے اللہ نے ان کے خاوندوں کے لیے دل کا سکون بنایا۔ یہ عورتیں آج اپنے مرتبے اور مقام سے ناواقف ہو کر بہر سڑکوں پہ آ گئی، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگی۔ تم نے اسلام کو پڑھا ہوتا، اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو غور سے دیکھا ہوتا، جو حقوق، جو مرتبہ، جو مقام اللہ اور اس کا رسول عورت کو دے کر کیا ہے، قیامت تک کے لیے کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم عورت کو وہ حق نہیں دلوا سکتی جو اللہ اور اس کا رسول جن کو حق دے کر کیا ہے۔ اب جب اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، جب اسلام کے احکامات کے قریب ہی نہیں آئی، مردوں نے ظلم یہ کیا کہ عورتوں کو دین اسلام سے دور رکھا، تمام تر صلاحیتیں دینی تعلیم کے دلوانے پر تو دی، عورت کو یہ نہ سکھایا کہ خاوند کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ میری بیٹی 14 پاس کی ہوئی ہے، فلاں سند لی ہوئی ہے، فلاں ڈگری لی ہوئی ہے، فلاں نوکری کرتی ہے۔ کبھی کسی نے رشتہ دیکھتے ہوئے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کے عقائد کیا ہے، یہ نماز روزہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ماں باپ کی خدمت کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے، زبان کی کیسی ہے، اخلاق کی کیسی ہے۔ کبھی یہ سوال ہم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو ہم نے خود جو ہے وہ نظر انداز کیا ہوا ہے۔ جب ہم نے دین کو پرکھا نہیں، دین کو دیکھا نہیں، اس میں دین داری کو مد نظر نہیں رکھا، تو پھر شادی کے بعد جب آتی ہے نا تو جوتی کی نوک پہ جب رکھتی ہے نا پھر کہتے ہوئے ہوئے بڑے بھول گئے ہیں تھے، بڑے بھول گئے ہیں تھے۔ تو میاں نکاح سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تم نے اسلام کو پسے پشت ڈالا، آج ذلت کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا، آج عورت ذلیل ہو کر سڑکوں پہ آ گئی ہے۔ گھر کی چار دیواری میں ایک خامد کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے ان احکامات کو نظر انداز کیا، آج در بدر کی ٹھوکریں کھا کر غیر مردوں کی سارا دن خدمت
خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چند پیسوں کی خاطر۔ کمائی کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں تھی، کمائی کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ اللہ نے مردوں کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ کما کر تم لاؤ گے، یہ گھر میں شہزادیاں بن کر کھائیں گی۔ لیکن اپنا مرتبہ اور مقام یہ نہ سمجھ سکی۔ آج اسلام کے خلاف ان کی زبان سے جملے نکلوائے گئے، آج اس کے سر سے دوپٹہ اتروا دیا گیا، آج اس کے جسم سے کپڑا اتروا دیا گیا، آج جو ہے وہ اس کو ہر آنے والے کی، ہر ایرا غیرہ کی نظر کا جو ہے وہ دیکھنے والی چیز بنا دیا گیا، خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ آؤ اسلام میں تمہارے لیے تحفظ ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن بول کر کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں کی جماعت، اس کائنات میں نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی پاک دامن عورت آئی نہیں، اس کائنات میں انبیاء کے گھر والیوں سے بڑھ کر اور کوئی افضل عورت آئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والیوں کو حکم کرتا ہے، نبی کی بیٹیوں کو حکم ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھر میں قرار پکڑو، زمانہ جاہلیت کی طرح تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے اس ایک حکم پر آج کی عورت عمل کر لے، پھر دیکھے اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام اس کے لیے رکھا ہے۔ تو آج جب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہر جگہ اس کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ عزت کسی میں ہے، اللہ کے دامن رحمت میں آ جا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر کے نیچے آ جا، اسی میں تیری عزت ہے، اسی میں تیرا مقام ہے، اسی میں تیرا مرتبہ ہے، اور اللہ نے تجھے اسی میں بلندیاں عطا کی ہیں۔ اللہ نے سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔